اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: ويقول تعالى: ولكم أيها الرجال نصف ما ترك أزواجكم إذا متن عن غير ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد الوصية أو الدين. وقد تقدم أن الدين مقدم على الوصية وبعده والوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء. وحکم اولاد البنین وان سفلوا حکم اولاد الصلب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ النساء کی اس آیت پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حصے جو ہیں مقرر فرما دیے، اب میراث جو ہے مقرر ہو چکا. جیسا الحمدللہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب تک حکم میراث نہیں آیا تھا اس وقت تک تو وصیت کا حکم لازمی کہ بھئی آدمی کچھ نہ کچھ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اقارب کے لیے، ارحام کے لیے کچھ وصیت کر جائے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے حکم میراث کا، احکام میراث کے نازل فرما دیے تو اب وہ محتاج وصیت کے نہیں رہے. کیا مانا کہ اگر آدمی کے بیٹا ہے تو اس کو تو حصہ ملنا ہی ملنا ہے، لڑکی ہے تو حصہ ملنا ہی ملنا ہے، بیوی ہے تو حصہ ملنا ہی ملنا ہے. تو جب ان کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے، اب چاہے تم کہو یا نہ کہو وہ تو ان کا حق ہے ہی ہے. تو اس لیے اب ان کے لیے تو وصیت کرنا نہ کرنا ضروری نہیں ہوتا. اب وصیت کا معاملہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے عاقبت کے لیے، اپنے بہتری کے لیے کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا کہ بھئی کوئی صدقہ، خیرات، مدرسہ، یتیم خانہ، کوئی اور خیر کی بات تاکہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے ثواب ملتا رہے، اس کو وصیت کا حق ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تیسرے حصے سے وصیت زیادہ نہ ہو. یعنی آدمی کی جائیداد ہی اگر 1 لاکھ ہے تو 30,000 سے زیادہ کی وہ نہیں کر سکتا. یہ نہیں کر سکتا کہ وہ 1 لاکھ وصیت کرتے، وہ شریعت میں معتبر نہیں ہو، کیونکہ اس وصیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حصے دار جو اللہ نے مقرر کیے ہیں ان کو معلوم کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے اس وصیت کا اعتبار نہیں. اور اسی طرح ایک بات یہ سمجھ لیں کہ قرآن میں لفظ وصیت مقدم ہے اور لفظ دین مؤخر ہے. 3 آیتیں آئی ہیں: من بعد وصیت توصون بها أو دین، من بعد وصیت یوصین بها أو دین، من بعد وصیت یوصى بها. تو یہ سارے الفاظ میں لفظ وصیت مقدم ہے. لفظ دین جو ہے، دین مانا قرض، وہ مؤخر ہے. لیکن یہ اجماع ہے علماء کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، سلف اور خلف کا کہ بھئی دین مقدم ہے.
صرف لفظاً وصیت مقدم ہے، لیکن حقیقتاً جو ہے وہ قرض مقدم ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کے قرض کا فیصلہ کریں، کیونکہ وہ حقوق العباد ہیں، جب تک قرض ادا نہ کرے آدمی تو وہ تو قبر میں عذاب بھگتتا رہے گا. اس لیے وہ رسا کے ذمے یہ لازم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کا قرض ادا کریں کہ اس کو عذاب سے تو چھڑائیں، حقوق العباد سے تو بچائیں. اچھا، اب اگر ثابت ہو گیا کہ جائیداد ہی 1 لاکھ، قرض بھی 1 لاکھ، تو پہلے قرض ادا کر دیں گے، وارثوں کو کچھ بھی نہیں ملے، کیونکہ قرض ادا کرنا جو ہے وہ ضروری. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظاً جو تقدیم ہے کہ لفظاً وصیت مقدم ہے، اس کی حکمتیں ہیں، کیونکہ قرضہ معروف ہوتا ہے آدمی کا. کسی کا آپ نے قرض دینا ہے، لکھی ہوئی بات، قرض مانگنے والا بھی موجود ہے. اب وصیت کے بارے میں ما سوا وارثوں کے کسی کو پتہ ہی نہیں. مثلا مرنے والا وصیت کر گیا کہ بھئی میرے مرنے کے بعد 30,000 ریال جو ہے فلاں مدرسے میں، یتیم خانے میں، مسافر خانے میں دے دینا. اب یہ تو وارث پڑھیں گے نا وصیت، نہ اس یتیم خانے والوں کو پتا ہے، نہ اور کسی آدمی کو پتا ہے. تو اس لیے کبھی کبھی اللہ معاف کرے وارثوں کی نیت بدل جائے کہ بھئی وصیت تو کر دیا تھا، اب ہم 30,000 ادھر جو تھے ہم خود کیوں نہ تقسیم کر لیں اس کو، اور وہ چھپا لیں. تو اس لیے اللہ نے لفظ وصیت کو مقدم کر دیا تاکہ بھی وصیت کا پورا نفاذ کیا جائے. لیکن شرط یہی ہوگی کہ اس کا مسئلہ جو ہے کہ دین پہلے اور وصیت بعد. اسی طرح سمجھ لیں اور بھی کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، کہ تمہاری بیویاں مرنے کے بعد جو چھوڑ جائیں تو تمہارا اس میں آدھا ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو. تو اب اس میں بھی عورت کے حصے کو اللہ نے پہلے ذکر کیا، اور اگر مرد مر جائے تو بیوی کو کیا ملے گا اس کو اللہ نے مؤخر کر دیا. اس کی بھی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ بھئی آپ نے شادی کی ہے، اب جو آپ کی بیوی ہے اس کی جائیداد جو ہے وہ تو اس کے بھائیوں کے، اس کے باپ کے، اس کے رشتہ داروں کے قبضے میں ہے، وہ خاوند کے قبضے میں تو ہے ہی نہیں. تو اس لیے کبھی کبھی آدمی سستی کرتا ہے کہ ٹھیک ہے جی بیوی تھی اس کی مر گئی، چھوڑو، اب یہ ہے کہ اس کو جائیداد کا حصہ بھی ہم دیں. تو لہذا وہ اللہ معاف کرے کبھی کبھی منکر ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ حق تو اس کو اللہ نے دیا ہے. وہ اس کی بیوی نہ بنتی تو حصے دار بھی نہ بنتا. اگر اس لڑکی کا اس کی بیوی بننا اللہ نے مقدر میں لکھا تھا تو یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کے فیصلے کو بدلنا چاہتے ہو. تو کبھی کبھی رشتہ دار وہاں بھی یعنی اللہ معاف فرمائے وہ ایسا کرتے ہیں کہ جی دیکھو ہم نے لڑکی دی، رشتہ کیا، اب ہماری بیٹی مر گئی اور اس کے ہمیں اس کا غم ہے، اور خاوند کہتا ہے مجھے حصہ دو. بھئی یہ حصہ تو اللہ نے دیا ہے، آپ نے تو نہیں دیا. جیسے ایک آدمی کے گھر میں مثلا اللہ نے 4 لڑکے دیے تو ان 4 لڑکوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر اولاد نافرمان بھی ہو تو والدین کو یہ چاہیے کہ ان کے لیے دعائیں کریں. والد کی دعا جو ہے، والدہ کی دعا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ضرور اپنی رحمت سے منظور فرما لیتے ہیں. یہ کبھی کبھی جو دیر ہوتی ہے یہ دراصل ہمارے گناہ ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے عقل حرام کی وجہ سے، ہمارے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، ہمارے جیسے دیکھیں نا جی مثال کے طور پہ اس کی مثال علماء یوں سمجھاتے ہیں کہ آپ کا معدہ خراب ہو گیا، آپ کا معدہ خراب ہو گیا ہے، اب گھر والے آپ کو ماشاءاللہ خالص گھی میں تل تل کے پراٹھے کھلائیں تو آپ اور مرتے جائیں گے نا. اب نہ تو اس گھی کا کوئی قصور ہے اور نہ اس پراٹھے کا کوئی قصور ہے، نہ گھر والوں کا کوئی قصور ہے، وہ تو بیچارے ہمدردی کر رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا کمزور ہو رہا ہے. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں جب معدہ قبول ہی نہیں کر رہا ہے تو یہ تو اس کے لیے آپ زہر کھلا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری زبانیں گندی ہوتی ہیں تو دعائیں منظور نہیں ہوتی، ہمارے اعمال گندے ہوتے ہیں، ہماری زبانیں گندی ہوتی ہیں، عقل حرام ہوتا ہے، صدق مقال نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے ہم بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں. جیسے حضور نے فرمایا کہ بندہ کہتے یا رب یا رب یا رب، حضور نے فرمایا ملبسو حرام و ماکلو حرام، لباس بھی حرام کا پہنا ہوا ہے، کھانا بھی اندر حرام کا جا، انا یستجاب لہ، اس کی دعا کہاں منظور ہو. ورنہ یہ ہے کہ والدین کی دعا جو ہے والد کی، تو وہ تو بعض اقوال میں یہ بھی آیا ہے کہ جیسے کوئی نبی اپنی امت کے لیے دعا کرے، اتنا اثر کرتی ہے اولاد کے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر اولاد دعا کریں اللہ کسی کی اولاد کو نافرمان نہ بنائے.
اور جو نافرمان ہیں اللہ ان کو بھی فرما برداری نصیب فرمائے، اللہ ان کو سب سے پہلے اپنی اطاعت نصیب فرمائے، اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے، اور پھر اللہ ان کو والدین کی اطاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی اولادوں کو اپنے والدین کی قرۃ عین بنائے۔ اب دیکھیں نا کتنا پیارا لفظ ہے، ساری دنیا کی عرب لغتیں آپ اٹھا لیں، اللہ کے کلام کا کون مقابلہ؟ ساری دنیا کے ادیب آپ اکٹھے کر لیں، لیکن قرآن نے جو ایک لفظ کہا ہے نا جی، ساری دنیا کے ادیب ملیں تو اسے ایک لفظ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیسی دعا اللہ نے سکھلائی ہے کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ ہماری بیویاں ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اب یہ کتنا قرۃ عین، اس سے اور بڑا لفظ کوئی دنیا کا ادیب استعمال ہی نہیں کر سکتا کہ جب میری نظر پڑے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ والدین اپنی اولاد کو دیکھیں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گے، ماشاءاللہ نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، فرما برداری کر رہا ہے، صالح کام کر رہا ہے۔ تو اس لیے وہاں لفظ ہے قرۃ عین، جیسے حضور نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں، کیونکہ نماز معراج ہے، اور نماز یہ ہے کہ کأنک ترا، گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ ہمارا تو یہ مقام نہیں، لیکن حضور کی نماز تو ایسی تھی نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو میرے آقا کا تو مقام یہی تھا نا کہ گویا وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے جب اللہ کا دیدار جس کو نصیب ہو جائے، معراج نصیب ہو جائے، تو اس سے بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک کوئی ہو؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی وہ لفظ استعمال فرمائے، اور حضور نے وہی لفظ جو ہے نماز کے لیے استعمال فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب کوئی بات ہوتی کہ ارحنا یا بلال، بلال اذان کا وقت ہو گیا، اذان کہو، نماز پڑھو اور ہمیں راحت پہنچاؤ، ہمیں سکون پہنچاؤ، کیونکہ مومن کو نماز میں ایک تسکین ملتی ہے، ایک اس کے دل کے لیے اللہ نے علاج رکھا ہے کہ اگر صحیح معنی میں آدمی نمازی بن جائے نا تو اس سے بڑی رحمت کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اس لیے حکم ہے، یاد رکھو کہ اگر اولاد ہے، لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، ان میں نافرمانی ہے، انسان ہے، غلطیاں ہیں، اگر ہم نے بھی تو غلطیاں کی، ہماری بھی تو کوئی غلطیاں ہوتی ہیں نا جن کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ آدمی یہ تو بڑا کہتا ہے جی میری اولاد ایسی، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ میں خود کیا تھا، میں نے اپنے والدین کی کتنی خدمت ادا کی، میں نے ان کے لیے کیا حقوق ادا کیے کہ آج میں اپنی اولاد سے توقع رکھوں۔ یہ تو قاعدہ ہے نا جی، گندم بوئیں گے تو گندم ہی کاٹیں گے نا، آخر آپ جو بوئیں گے تو گندم کی امید تو آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، علماء نے لکھا اگر اولاد میں غلطی ہے ان کے لیے دعا کرو اور ان کو جائیداد سے محروم نہ کرو۔ یہ بڑا ہوتا ہے نا ہمارے جاہلوں میں، دیہاتوں میں، سب سے ذرا غصہ آیا، ناراضگی ہوئی، کوئی اختلاف ہو گیا، کوئی جھگڑا وگڑا ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے آ گئے بس میں اپنے بیٹے کو پاک کرتا ہوں اور جائیداد سے محروم کرتا ہوں۔ علماء نے فرمایا ایسا نہ کرے، کیونکہ تیرے نطفے سے اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ پیدا ہی نہ کرتے تو وہ تیرا حصے دار ہی نہ بنتا، اللہ پیدا ہی نہ فرماتے تو تیری جائیداد میں اسے حصہ کہاں سے مل رہا تھا۔ تو جب اللہ نے تمہیں ایسی اولاد دی ہے تو یہ حصہ تو اس کا پھر اللہ نے مقرر کیا ہے، کہ تم نے تو مقرر نہیں کیا کہ اس کو چھین رہے ہو۔ تو اس لیے مجھے یاد ہے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کے دور میں ایک بہت بڑے عالم تھے یہاں مکہ میں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تو بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے متقی اور بہت بڑے پرہیزگار۔ تو ایک دن والد صاحب کے پاس آئے اور کچھ لکھا ہوا تھا، کہنے لگے جی میرا بیٹا جو ہے نافرمان ہے اور میں اس کو آگ کر رہا ہوں، میرے ساتھ اس نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا۔ والد صاحب نے کہا میں سنتا رہا، اور جب انہوں نے اپنا سارا غصہ نکال لیا تو میں نے کہا حضرت میرے پاس آپ جو آئے ہیں، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ چونکہ عالم ہیں اور میرے ہمدرد ہیں، مجھے مشورہ دیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ میرا مشورہ مانیں گے؟ تو انہوں نے کہا مشورہ اسی لیے تو لینے آیا ہوں، آخر مانوں گا تو پوچھ رہا ہوں۔ تو والد صاحب نے کہا حضرت یہ بچہ آپ کو اللہ نے دیا یا آپ نے کوئی زبردستی پیدا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو اولاد اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے سوا کون اولاد؟ تو انہوں نے کہا جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ نے اس کا حصہ رکھا ہے، تم کیوں معروم کرتے ہو بھائی؟ اس کو بالکل معروم نہ کرو، اور جی نہ فرمانے کا کوئی بات، دعا کرو اس کو معروم، اور نہ فرماتے ہیں غصے میں آگے ناراض ہو کے چلے کہ تمہیں میری خیال نہیں آیا اور اس
بے وقوف کا اور نافرمان کا خیال کیا، تو میں اتنا عالم بزرگ سفید داڑھی تمہارے پاس چل کے آیا ہوں اور تم نے میری عزت کا خیال نہیں کیا اور بس میرے اس خلف بیٹے کا خیال کیا۔ اور تب فرماتے ہیں اس سے ہو گئے، بولنا آنا جانا چھوٹ گیا۔ 4-5 مہینے کے بعد ایک دفعہ آئے تو کچھ ہدیہ بھی لائے اور بڑے خوشی سے آ کے ملے اور جناب بڑے خوش۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے اچھا ہوا میں نے آپ کی بات پہ عمل کیا، میں نے اپنے بیٹے کو محروم نہیں کیا، اللہ نے ایسا اس کو بدلا ہے کہ وہ تو مجھ سے بھی اچھا ہو گیا، اللہ نے اس کی کایا ہی پلٹ۔ کہنے لگے کہ بس وہ جس مجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا اپنے وطن میں، تو میں یہاں سے گیا اس کے بیوی بچوں کے لیے ہدایہ بھی لے گیا اور کپڑے بھی لے گیا اور گھڑیاں بھی لے گیا، اور وہاں جا کے میں نے اس کو کہا کہ بیٹا میں نے تمہیں معاف کر دیا، یہ تمہارا ہدایہ، اب تمہاری مرضی، مجھے ملو نہ ملو۔ اللہ نے اس کو بدل فوراً وہ میرا فرما بردار بھی اللہ نے بنا دیا، کہ مقلب القلوب تو اللہ کی ذات۔ کہنے لگے کہ حضرت آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا تھا، اگر میں اس کو اس دن آگ کر دیتا تو باغی ہو جاتا، ہمیشہ کے لیے میں اولاد سے بھی محروم ہو جاتا، اور اللہ جانے وہ اور تباہیوں میں جا کے گر جاتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اپنی اولادوں کے لیے دعا کیا کریں، اور ساتھ ہر مسلمان کی اولاد کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ جب بندہ پوری امت کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے کہ ایک بندہ ہو کر سارے بھائیوں کے لیے دعا مانگ رہا ہے، سب پہ یہ مہربانی کر رہا ہے، تو ارحم الراحمین تو میں ہوں، چلو اس پہ میں بھی رحمت کر دیتا ہوں۔ اس لیے ہمیشہ دعا جو ہے اس میں وسعت ہو، اسی لیے ہمیں دعائیں سکھائی گئیں کہ اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، یعنی تمام جو مردہ ہیں یا زندہ ہیں سب کے لیے دعائیں کریں۔ ان میں کتنے اللہ کے اولیاء ہوں گے، کتنے انبیاء ہوں گے، کتنے صلحاء ہوں گے، کتنے صدیقین ہوں گے، کتنی شہداء ہوں گے، تو جب آپ ان کے لیے رحمت مانگیں گے تو اللہ کی رحمت پھر آپ پر بھی آ جائے، آپ کی اولادوں پر بھی آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے مقلب القلوب، تو اس لیے قرآن پاک نے ان کا ذکر مقدم کر دیا کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، کہ اگر تمہاری بیوی مر گئی ہے اور اس کی اولاد کوئی نہیں، اس کی جائیداد کا آدھا حصہ تمہارا ہے، اور اگر اس کی اولاد ہے چاہے وہ تمہارے نطفے سے ہو یا پہلے شوہر سے ہو، اچھا اولاد ہے یا اولاد کی اولاد ہے، کیونکہ بیٹے ہوں یا بیٹے کے بیٹے ان کا حکم ایک ہوتا ہے، پھر تمہارے لیے چوتھا حصہ۔ تو ان کا ذکر کیوں مقدم کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ قرآن پاک نے اس کا یعنی عورت کا حصہ مقدم ذکر کیا، وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورت کی جائیداد اس کے وارثوں کے پاس ہوتی ہے، شوہر کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، تو لہذا اللہ نے ذکر میں مقدم کر کے اس کی اہمیت دلائی کہ خیال رکھو اگر بیوی مر گئی ہے تو اللہ نے اس کو حصہ دیا، اگر شوہر مر گیا ہے تو بیوی کی جائیداد بیوی کا حق ہے تو اللہ نے دیا، تمہاری بیوی تھی تو لے رہی ہے، تمہاری بیوی نہ ہوتی تو کیسے تمہاری حصے دار بنتی۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ اب ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں جن کا خلاصہ جو ہے الحمدللہ آپ 2 دن میں سن چکے ہیں، فرمایا کہ وَلَكُمْ أَيُّهَا الرِّجَالُ، کہ مردوں کا کیا ہے کہ اگر تمہاری عورتیں مر جائیں لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی نہ زیادہ نہ تھوڑی، نہ 1 نہ 2 نہ 3 نہ 10، اور اولاد بھی نہ تمہارے نطفے سے نہ اس کے کسی پہلے شوہر سے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اب تمہیں کیا ملے گا؟ آدھا ملے گا۔ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کے لیے اولاد ہے، یعنی چاہے تمہارے نطفے سے ہے یا چاہے پہلے شوہر سے ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، پھر تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے وہ جو جائیداد چھوڑے ہیں، اس میں تمہارا چوتھا حصہ۔ مِن بَعْدِ الْوَصِيَّةِ أَوِ الدَّيْنِ، اگر کوئی وصیت ہے یا قرضہ ہے تو اس کو پہلے پورا کیا جائے گا اور پھر میراث تقسیم ہوگا۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان الدین مقدم علی الوصیت، کہ قرضہ جو ہے وہ وصیت سے پہلے ہے، یعنی مرنے کے بعد سب سے پہلے قرضہ ادا کریں گے، قرضے کے بعد پھر وصیت کو دیکھیں گے، اس کے بعد پھر میراث تقسیم کریں گے، تو قرضہ مقدم ہے وصیت پر، اور اس کے بعد وصیت ہے پھر میراث ہے۔ وہذا امر مجمع علیہ بین العلماء، اس امر پہ تمام علماء کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور اسی لیے کہتے ہیں وہ حکم اولاد البنین وان سفلوا، کہ چاہے بیٹے ہیں یا بیٹے کے بیٹے نیچے چلے جاؤ،
اوپر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ باپ، باپ کا باپ، باپ کا باپ، دادا، یہ ہے اعلیٰ، یہ اوپر چلے گئے آپ۔ اسفل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیٹا، پھر بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، یہ آپ نیچے چلے گئے، یعنی چاہے اس کا لڑکا ہے یا لڑکے کا لڑکا ہے تو مطلب ہے اس کا بیٹا موجود ہے، اس لیے اس کا حکم بھی وہی ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں دوسری بات بیان کرتے ہیں کہ بھی تم مر گئے اور بیوی ہے تمہاری، تو اچھا یہ بھی سمجھ لیں کہ خاوند مر گیا، اس کی بیوی کو کیا ملے گا؟ اگر اولاد ہے تو ملے گا 8واں حصہ، اگر اولاد نہیں ہے تو ملے گا 4تھا حصہ۔ لیکن یہ 8واں اور 4تھا ایک بیوی ہو تب بھی یہی 4تھائی ملے گی، سمجھ لیں۔ 2 بیویاں ہیں تب بھی یہی 4تھائی ملے گی، 4 بیویاں ہیں تب بھی یہی 4تھائی ملے گی۔ مثلا 4000 ہے تو 1000 بنا، اب 1000 اگر ایک بیوی ہے تو اس کو دے دیں، اگر 2 بیویاں ہیں تو 500 کر کے دے دیں، اگر 4 بیویاں ہیں تو 4 بیویوں پہ تقسیم کر دیں۔ یہ نہیں کہ ہر بیوی کو چوتھا ملے، پھر تو 4 بیویاں سارا لے جائیں، باقی تو کسی کو کچھ نہ ملے نا۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ بھائی اگر خاوند فوت ہو جائے اور وہ بیوی چھوڑ گیا، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، اب ان کے لیے کیا ہے؟ یا 4تھا حصہ ہوگا یا 8واں ہوگا۔ اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ ہے، اولاد ہے تو پھر 8واں حصہ ہے، لیکن وہ 8واں حصہ جتنا بنے گا، جتنا بیویاں ہیں ان پہ تقسیم کر دیں، چاہے وہ 100 ریال بھی ہو، چاہے وہ 50 ریال بھی ہو، چاہے کوئی چیز بھی ہو، چاہے مکان ہو، چاہے منقولہ ہو، جائیداد غیر منقولہ ہو، تمام چیز جو ہے وہ باقاعدہ تقسیم کی جائے گی میراث کے اندر۔ ہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیا کریں کہ بیوی کو جو آپ نے اپنی زندگی میں مثلا زیور بنا دیا، کپڑے بنا دیے، کوئی چیز، وہ اس کی ہے، وہ تو میراث کا تعلق ہی نہیں ہے اس سے، وہ تو آپ نے اپنی زندگی میں اس کو دے دیا ہے، اس کا تو قصہ ہی ختم ہو گیا۔ یہ نہیں کہ اب نیا حساب کرو گے، جی آپ کے پاس میرا تو پہلے سے 50 تولے زیور ہے، وہ حساب کرو، نہیں، وہ نہیں ہوگا، تو خاوند نے اپنی زندگی میں بنا دیا، اپنی زندگی وہ خود اس کو دے دیا۔ ہاں اب یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ 2 بیویاں ہیں تو دونوں کو برابر کا زیور دے، 2 بیویاں ہیں تو دونوں کو برابر کا لباس دے، 2 بیویاں ہیں اگر مکان دے رہا ہے دونوں کو برابر دے، یہ تو عدل ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو قیامت میں پکڑا جائے گا، لیکن ہم اس سے نہیں کہیں گے کہ جو زندگی میں تمہیں دیا ہے وہ بھی میراث میں تقسیم کرو، یہ نہیں ہو۔ اچھا اسی طرح مثال کے طور پر ایک عورت جو ہے وہ زندہ ہے، خاوند مر گیا ہے، لیکن خاوند نے اس کا حق المہر ادا نہیں کیا تو وہ بھی گویا اس پر دین ہے، قرض ہے، سب سے پہلے اس کا حق المہر ادا کیا جائے۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا رحمت اللہ علیہم کہ بعض لوگ لکھ دیتے ہیں دینے میں بڑی بڑی جائیدادیں، اب مرنے کے بعد وہ سارا حق المہر میں چلا گیا تو چلا جائے، کسی وارث کو کچھ نہ ملے، کیونکہ اس نے خود ہی لکھا تھا نا۔ اس لیے حکم ہے شریعت کا کہ جب نکاح کرو تو کچھ عقل کرو۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا جی رواج، لکھ دو جی 1 مربع زمین، وہ بھئی کیا کر رہے ہو 1 مربع زمین، جی کسی نے لینا تھوڑا ہے، بیوی تھوڑا لے گی، وہ لیتی تو نہیں ہے حضرت، یہ تو صرف ناک رکھنا ہوتا ہے برادری میں کہ بھئی چلو بڑے آدمی ہیں، دیکھو جی 1 مربع زمین لکھ کے دی، 1 کوٹھی لکھ دیں جناب، وہ بھی ڈیفنس میں، یعنی ساری جائیداد بیچے تب بھی 1 کوٹھی نہ بنے، لکھ دیں کیا ہے جی، او جی کوئی دینا تھوڑا ہے، او جی ہم نے کوئی لینا، اچھا لڑکی والے بھی کہہ دیتے ہیں بھئی لینا تو ہم نے بھی نہیں، بھئی تم نے لینا، تم نکاح کر رہے ہو، نکاح تو عورت کا ہو رہا ہے، عورت حقدار ہے مہر کی، کو ماں باپ تو حقدار نہیں ہے اس کے باپ مہر کا، تو یہ جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا سب سے بہتر عورتیں وہ ہوتی ہیں جن کا حق المہر کم ہو، حق المہر کے اندر پریشانی کا باعث نہ بنے، کیونکہ خاوند تو ساری زندگی پھر حق المہر ہی دیتا رہے نا۔ ہمارے یہاں بڑے عجیب عجیب رواج ہیں، کسی غریب آدمی کا کسی بڑے گھر میں رشتہ ہو جائے وہ ایسا لکھوا لیں گے کہ ساری زندگی جو ہے وہ بیوی کا قیدی ہے بیچارہ، ساری زندگی کے لیے اس کے قید سے نکل ہی نہیں سکتا کہ جناب اتنا حق المہر ہوگا۔ اچھا اگر جھگڑا ہو جائے تو مہینے کا اتنا خرچہ دے گا، مہینے کا خرچہ لکھا ہوا ہے 5000 تنخواہ ہے اس کی، 2000 3000 چوری کرے گا، کہاں سے دے گا وہ؟ تو یہ بے وقوفی والی بات۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے خرچے دینے کا پابند ہے جو اس کی طاقت ہے، خاوند اپنی بیوی کو مکان دینے کا پابند ہے جو اس کی طاقت ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کوٹھیاں بنوا کے دی اور خود رہتا ہو بیچارہ ایک کمرے میں، یہ نہیں، جو کمرہ ہے، جو حالت ہے، جو کپڑا ہے، جو روٹی ہے، جو اس کی استطاعت ہے اس کے دینے کا پابند ہے۔ اسی لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ حق المہر کم سے کم ہو،
اور اس کو باقاعدہ ادا کیا جائے۔ اچھا، اور بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں بس جی ٹھیک ہے 25 روپے لکھ دو، یہ 25 روپے جو ہے بی بی فاطمہ کی مہر تھی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ بی بی فاطمہ کو کوئی 25 روپے نہیں دیے گئے، یہ خام خواہ کے لیے لوگوں نے ایک بنا رکھا ہے، پتہ نہیں کہاں سے ان کو مل گیا ہے۔ اور اگر تمہیں اللہ عقل بھی دے، چلو ہم مان لیتے ہیں کہ 25 درہم تھے، حضور کے زمانے میں جو 25 درہم تھے ان کی آج کیا قیمت ہوگی؟ تو اس کے مطابق ادا کرو۔ اس لیے بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ حق المہر نقد ادا کرو۔ اگر نقد ادا نہیں کرتے ہو تو پھر سونا لکھو، کیونکہ تم نے پیسے لکھے ہیں، پیسہ آپ نے لکھ دیا مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے حق المہر، ٹھیک ہے، آپ نے جب لکھا تھا اس وقت تو لاکھ روپیہ تھا، آج تو اس کی قیمت 10,000 روپے بھی نہیں ہے۔ آج اگر آپ لاکھ دیں گے تو بیوی کو تو 10,000 روپے ملے، اس کا تو نقصان ہو گیا۔ اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ اگر حق المہر کا فیصلہ ہو تو بنیاد سونے کو بناؤ، سونا چاندی کے بھی اتنی تولے سونا دوں گا، تاکہ 10 سال کے بعد بھی ادا کرے تو چلو سونا تو ہے نا، کوئی قیمت تو اس کے گھر میں جائے۔ اگر آپ نے پہلے آپ کے زمانے میں ایک دور وہ بھی تھا کہ 100 روپے کے 130 ریال ملتے تھے، ایک دور وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 100 روپے اس کے بدلے میں 130 ریال، اور ایک دور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 9 روپے کا آپ کا 10 روپے کی بات ہو گئی۔ تو یہ جو ہے تو اب قیمت گر گئی، تو جب آپ کی کرنسی ویلیو ختم ہو گئی تو آپ اگر لاکھ بھی دے دیں تو اس کے گھر میں تو 10,000 بھی نہیں پہنچا۔ تو اس لیے ہمیشہ ان باتوں کا اگر انسان نکاح کے وقت میں ابتدا میں خیال رکھ لے تو بعد میں جھگڑے بھی نہیں ہوتے، لڑائیاں بھی نہیں ہوتی اور پریشانیاں بھی نہیں ہوتی۔ اسلام نے ہمیں سارا سبق سکھایا ہے۔ یہ ہم پر بربادیاں کیوں آتی ہیں کہ ہم اسلام کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہم پر مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ تو اب جناب فرماتے ہیں وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، جو تم نے چھوڑا ان کو کیا ملے گا؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، جو تم نے چھوڑا ہے تو بیوی کو جا تو ملے گا چوتھا حصہ اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، یا اگر تمہاری اولاد ہے چاہے اس بیوی سے یا کسی دوسری بیوی سے، پھر بیوی کو 8واں حصہ ملے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں وَلَكُمْ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَىٰ آخِرِهِ وَسَوَاءٌ فِي الرُّبُعِ أَوِ الثُّمُنِ الزَّوْجَةُ وَالزَّوْجَتَانِ وَالْإِثْنَتَانِ وَالثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ يَشْتَرِكْنَ فِيهِ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 8واں حصہ ملے یا چوتھا حصہ ملے، بیوی 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، ان سب پر وہی چوتھا یا 8واں حصہ تو برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ چوتھا حصہ اس کو، چوتھا اس کو، چوتھا اس کو، یوں نہیں، بلکہ وہی چوتھا حصہ جو ہے اس کو تقسیم کریں گے چاروں پر۔ من بعد وصیۃ توصون بها او دین الى آخر الکلام علیہ کما تقدم۔ بس اب ایک اور مسئلہ آ گیا، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی مر گیا یا عورت مر گئی اور وہ ہے کلالہ۔ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کے اندر علماء کے بڑے اقوال ہیں، لیکن راجح قول بہرحال یہی ہے، اس کو کلالہ کہتے ہیں کہ جس کا اصل بھی نہیں اور فروع بھی نہیں، نہ باپ ہے نہ اولاد، اس کو کہتے ہیں راجح قول، ورنہ بہت اقوال ہیں علماء کرام۔ ابو بصر فرماتے ہیں ان کان رجل یورث کلالۃ، الکلالۃ مشتقۃ من الاکیل وهو الذی یحیط بالراس من جوانبه والمراد هنا من يرثه من حواشیه لا اصوله ولا فروعه۔ ابو بصر فرماتے ہیں کہ کلالہ جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے اکیل یا اکلیل کہتے ہیں تاج، ایسے رکھو ٹوپی نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے نا، تو اب معنی کیا ہے کہ بھی اصل بھی نہیں فرع بھی نہیں، باہر کے رشتہ داروں نے گھیرا ہے، باہر والے تو ہیں، کیونکہ جیسے اب سر کو دیکھے نا ایک کنارے نے گھیرا ہوا ہے، اوپر کا حصہ تو ویسے اٹھا ہوا، تو اس لیے اصل بھی نہ ہو اور فرع بھی نہ ہو۔ اصل کا معنی باپ دادا بھی نہیں ہے اور بیٹا بیٹی بھی نہیں ہے، بیٹے بیٹیوں کی اولاد بھی نہیں۔ کمال الشعبی عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ انه سئل عن الکلالہ فقال اقول فيها برأيي
فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه الکلالة من لا ولد له ولا والد. سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت کلالہ کا کیا معنی؟ کلالہ قرآن جو کہتا ہے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، تو کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر تو وہ میری بات سچی ہے تو الحمدللہ، اگر وہ میری بات غلط ہے تو پھر اللہ رسول کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ میرے نفس کی ہے، مجھ سے وہ غلطی شمار ہوگی. وجہ کیا ہوتی ہے؟ یاد رکھیں کہ بعض الفاظ جو ہیں ایسے ہوتے ہیں قرآن پاک میں کہ جن کی تفسیر مبارک جو ہے وہ کسی صحابی کو نہیں پہنچی، تو اب جب ان سے پوچھا جائے تو صاف بات ہے کہ وہ قرآن پاک کی روشنی میں اور الفاظ کی معانی کی تحقیق کی روشنی میں اپنی رائے سے بات کریں گے. جیسے کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کیا، آپ نے فرمایا کہ معاذ تم یمن جا رہے ہو، اگر وہاں جھگڑا ہوگا تو کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بکتاب اللہ، اللہ کے قرآن کو دیکھ کے فیصلہ کروں گا. آپ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اگر قرآن میں وہ مسئلہ تمہیں نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا حضور بسنت رسول اللہ، پھر میں حدیث مبارک کو دیکھوں گا، حضور کے فرمان کو دیکھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں میری حدیث مبارک بھی نہ پہنچی ہو، سنت مبارک کا فیصلہ بھی نہ پہنچاؤ، نے کہا حضرت پھر میں اتحاد کروں گا، کوشش کروں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق فیصلہ کروں. حضور بہت خوش ہوئے، آپ نے بڑی دعائیں دی. تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسے مسائل آ جاتے ہیں جن کا براہ راست قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں ہوتا. مثال کے طور پر جیسے آج کل ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ بعض عورتوں کو حمل نہیں ہوتا، بچہ نہیں ہوتا، اس کو آج کل جدید اصطلاح میں کہتے ہیں وہ بیبی ٹیوب. وہ کیا کرتے ہیں کہ جی اس کی مختلف قسمیں ہیں، لیکن بعض قسمیں ایسی ہیں کہ بھائی خاوند بھی ٹھیک ہے، عورت بھی ٹھیک ہے، یعنی میڈیکل طور پہ فٹ ہے، لیکن حمل نہیں ہوتا. تو پھر وہ ڈاکٹر فیصلہ کرتے ہیں، رپورٹیں لیتے ہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بات تو ٹھیک ہے، میاں بھی ٹھیک ہے، بیوی بھی ٹھیک ہے، لیکن خدا کی قدرت یہ ہے کہ میاں اتنا کمزور ہے کہ وہ مادہ صحیح مقام پہ نہیں پہنچا سکتا، اس وجہ سے عمل نہیں ٹھہرتا. تو اب اس کا علاج انہوں نے ایک نیا تجویز کیا ہے کہ وہ مادہ لے کر عورت کے رحم میں پہنچا دیتے ہیں، اب وہ حمل ٹھہر جاتا ہے. تو اب یہ مسئلہ اگر ہم ڈھونڈنے بیٹھیں تو ہمیں تو نہیں ملے گا کتابوں میں، اصولی سی بات ہے، کیونکہ یہ تو چیز ہی اب آئی. اس دور میں تو نہ یہ طریقہ علاج پیدا ہوا تھا، نہ اس زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی کی تھی، نہ اس زمانے میں کوئی ایسے حالات پیش آئے. تو اب علماء پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اجتہاد، کہ علماء قرآن و سنت کی روشنی. اب اجتہاد کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہر آدمی شروع کر دے، نہ، جیسے ڈاکٹر کے لیے پابندی ہے، انجینئر کے لیے پابندی ہے، اسی طرح قرآن و سنت کے مسائل میں اجتہاد کرنے کے لیے بھی شرائط ہیں کہ بھئی پہلے وہ عالم ہے، پورے قرآن پہ اس کی نظر ہے، حدیث رسول پاک پہ اس کی نظر ہے، ناسخ منسوخ کو وہ سمجھتا ہے، قرآن پاک کے آیات کی تقدیم تاخیر کا اس کو پتہ ہے، یہ اسباب نزول اور شان نزول سے وہ واقف ہے، اتنے مسائل کو جانتا ہے. تو اب قرآن و سنت کی روشنی میں وہ اتحاد کریں گے اور اس کے بعد فتویٰ دیں گے کہ بھی اس کا حل یہ. تو اب علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ بھئی اگر خاوند اور بیوی ملیں اور بچہ پیدا ہو تو وہ حلال ہے کہ نہیں؟ حلال ہے. اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر نے خاوند کا مادہ لیا ہے، مادہ منویہ جو ہے، نطفہ جو ہے وہ لیا ہے خاوند کا، خاوند کا لے کے اس کی بیوی کے رحم میں ٹھہرایا ہے، تو یہ بات تو ہوئی ایک ہی ہے، نطفہ تو اسی خاوند کا ہے نا، کوئی رد و بدل تو نہیں ہوا، صرف وہ ایک مقام پہ پہنچ نہیں رہا تھا، انہوں نے اس کو سرنج کے ذریعے وہاں پہنچا دیا. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کسی اور مرد کا مادہ لے لے اور وہ اندر پہنچا دے، وہ کہتے ہیں جیسے اور مرد کے نطفے سے زنا ہوتا تھا اور اولاد حرامی تھی،
تو اب یہاں بھی پھر وہ زنا تصور ہوگا، کیونکہ اس کا نطفہ نہیں ہے، نطفہ کسی اور مرد کا ہے جس کا اس عورت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس لیے وہ حرام ہے۔ تو اب علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ بھی جیسے میاں بیوی کا نکاح ہو، ان کا ملنے میں جو اولاد ہو وہ ٹھیک ہے، تو اسی طرح اگر مادہ بھی مرد کا ہے، اس کی بیوی کا ہے، اور انہوں نے صرف اتنا کیا ہے کہ اس کے مادے کو لے کے ایک سرنج میں ڈال کے لیڈی ڈاکٹر کو دے دیا کہ بھی تم عورت کے رحم میں پہنچا دو، اس نے سرنج کے ذریعے صحیح مقام پہ پہنچا دیا اور اللہ کو منظور ہوا اور اللہ پاک نے اولاد لکھی ہے، ہوگی، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ نطفہ اسی کا ہے اور خامد کا ہے، اور آگے بھی اسی کی بیوی ہے، نہ عورت بدلی ہے نہ مرد بدلا ہے، نطفہ کہیں نہیں بدل رہا۔ اس لیے بہرحال، اور اگر مرد کے نطفے میں وہ جراثیم نہیں ہے جو اولاد پیدا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جرثومے رکھے ہیں، تو جب وہ اور وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی اب آپ کے مرد میں تو یہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، کیونکہ اس کے اندر تو جراثیم منویہ ہیں ہی نہیں، ہم کسی اور مرد کا مادہ لے کے ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نطفہ اس کا نہیں، اس کو کوئی حق نہیں اندر رکھنے۔ اگر ایسا کریں گے تو وہ حرام کے مرتکب ہوں گے اور وہ اولاد بھی اس کی نہیں ہوگی۔ اس لیے شریعت میں ایسے مسائل پر تو سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کتنی بڑی احتیاط ہے کہ سیدنا ابی بکر ہیں جنہوں نے براہ راست دین سیکھا ہے آقا انعامدار سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اعلم بکتاب اللہ، اللہ کے قرآن کے سب سے بڑے عالم، اور جو سب سے زیادہ صحبت اٹھانے والے میرے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ کی، سب سے پہلے ایمان اسلام لانے والے، رفیق حضر، رفیق سفر، رفیق غار، رفیق مزار، رفیق حشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن کتنی احتیاط ہے کہ شریعت کا مسئلہ ہے، صرف ایک لفظ کی تفسیر بیان کرنی ہے، پر میں بھائی یہ بات میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اگر حق ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے دماغ میں حق بات ڈالی، اور اگر غلطی ہے تو پھر یہ میری غلطی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کلالہ کا معنی یہی سمجھا ہے کہ من لا ولد لہ ولا والدہ، کلالہ اس کو کہتے ہیں کہ جو ایسی حالت میں مرے کہ نہ اس کا باپ ہے اور نہ اس کی اولاد ہے، یعنی نہ اصول ہے اور نہ فروع ہے۔ حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تفسیر بیان فرمائی۔ فلما ولى عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال انی لا استحی ان نخالف ابا بکر فی رأی رآہ۔ اب جب سیدنا ابی بکر کے بعد سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ آیا، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا بھئی جو بات ابو بکر فرما چکے ہیں میں ان کی رائے کی مخالفت نہیں کر سکتا، سیدنا ابو بکر کا جو فیصلہ ہے بس ٹھیک ہے، میں اسی پہ قائم رہتا۔ قضا رواه ابن جریر وغیرہ وقال ابن ابی فی تفسیرہ حدثنا محمد بن یزید عن سفیان عن سلیمان الاحول عن طاؤوس قال سمعت ابن عباس يقول كنت آخر الناس أحدا بعمر رضي الله عنه فسمعت يقول القول ما قلت وما قلت قال هل كلالت من لا ولد له ولا والد وهكذا قال علي وابن مسعود رضوان الله عليهم وصحان غير واحد عن ابن عباس وزيد بن ثابت رضوان الله عليهم وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة وجابر بن زيد الحكم وبه يقول أهل المدينة وأهل الكوفة والبصرة وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کنت آخر الناس احدا بعمر، یعنی میں آخر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک ان کا ساتھ رہا میرا، اور فرماتی تھی میں نے یہ کہا تو اس کے بعد کلالہ کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا من لا ولد له ولا والد، کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کا باپ بھی نہ ہو اور جس کا بیٹا بھی نہ ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، اسی طرح حضرت ابن عباس، اسی طرح زید ابن ثابت، یہ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور یہ وہ صحابہ ہیں جو علماء ہیں، یعنی ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، زید ابن ثابت، حضرت علی، حضرت ابو بکر رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ بڑے علم والے صحابہ ہیں۔ تو ان سب کا یہی قول ہے کہ کلالہ کس کو کہتے ہیں
کہ جو مر جائے نہ باپ ہے نہ اولاد ہے، وہ ہے کلالہ۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ شعبی، نخعی، حسن، قتادہ، جابر، زید بن الحکم، اسی طرح فقہاء سبع، 7 بڑے بڑے جو فقیہ مشہور گزرے ہیں، اور اسی طرح الائمۃ الاربعہ، 4 امام، یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم اجمعین، سب یہ کہتے ہیں کہ کلالہ کا معنی کیا ہے کہ جس کا باپ بھی نہ ہو اور بیٹا بھی، بلکہ کہتے ہیں جمہور السلف والخلف والجمیعہم، کہتے ہیں سلف میں جتنے یعنی صحابہ سے لے کر ائمہ تک سب کا یہی بالقول اتفاق ہے کہ کلالہ کا معنی کیا ہے کہ جس کا باپ بھی نہ ہو اور بیٹا بھی نہ ہو، یہ کلالہ ہے۔ تو بہرحال یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اب اکیلی نہیں رہی، اب تو سیدنا ابو بکر کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ اور پھر جمہور آ گئے، جمہور سلف بھی آ گئے اور خلف بھی آ گئے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ، اہل کوفہ، اہل بصرہ، چونکہ اس وقت زیادہ علم کا دور جو تھا نا جی، اس زمانے میں یعنی صحابہ کے دور میں اور صحابہ کے بعد مدینہ منورہ مرکز تھا علم کا، اسی طرح پھر کوفہ بھی مرکز تھا علم کا، کیونکہ صحابہ پھر منتقل ہو گئے کوفہ تو وہ بھی علم کا مرکز بنا، اسی طرح بصرہ جو ہے وہ بھی علم کا مرکز تھا۔ تو اس لیے جب بات ہوتی تھی تو لوگ کہتے تھے بھی اہل مدینہ کے علماء کا یہ مسئلہ، اہل کوفہ والوں کا یہ مسئلہ، اہل بصرہ چونکہ بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء، پہلے صحابہ پہنچے پھر تابعین پہنچے، تو یہ مرکز تھے علم کے، وہاں علم کے دریا بہتے تھے۔ ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد عقل اجماع علیہ غیر واحد وورد فی حدیث مرفوع، کہتے ہیں کہ بلکہ ایک حدیث مبارک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی معنی میں ملی۔ قال ابو الحسین بن اللبان قدروان ابن عباس لما يخالف ذلك وهو انه من لا ولد له، ایک قول یہ بھی آیا ہے کہ کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو، لیکن وہ صحیح الاول، صحیح قول پہلا ہے کہ والد بھی نہ ہو، باپ دادا بھی نہیں اور بیٹے بھی نہیں اور اوپر بھی نہیں نیچے بھی۔ ولعل الراوی ما فهم منه ما اراد، کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ جس راوی نے یہ بات کہی ہے کہ بھئی کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کا ولد نہ ہو، اولاد نہ ہو، کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے سمجھا نہ ہو، کیونکہ انہوں نے کہا ہو کہ لا والد لہ ولا ولد، اس نے لا ولد تو سنا اور پہلا لفظ نہ سنا یا پہلا لفظ نہ سمجھ سکا۔ اب دیکھیں نا، ہم جمعہ میں خطبہ سن رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی کوئی لفظ نکل گیا، کوئی لفظ آدمی سمجھا، کوئی لفظ آدمی نہ سمجھ سکا، ورنہ جب جمہور سلف خلف ایک بات پہ کٹے ہیں تو کسی کے قول شاذ کی طرف پھر نہیں دیکھا جاتا۔ وقوله تبارک وتعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد مر گیا اور وہ کلالہ ہے یعنی باپ دادا بھی نہیں اولاد بھی نہیں، لیکن وله أخ، ایک بھائی ہے، او اخت یا بہن ہے، یعنی باپ تو نہیں ہے نا، بیٹا تو نہیں ہو تو کلالہ ہے، لیکن اس کا ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، لیکن انشاءاللہ آگے جا کے انشاءاللہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ بھی وضاحت فرمائیں گے، یہ بات بھی سمجھ لیں کہ بھائی جو ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہو، بھائیوں کی قسمیں جو ہیں علمی طور پہ یاد رکھیں وہ 3 ہیں۔ ایک تو بھائی ہوتے ہیں حقیقی، حقیقی بھائی کا کیا معنی ہے کہ باپ بھی ایک اور ماں بھی ایک، یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا سگے بھائی ہیں جی، یہ شقیق ہیں جی، شقیق ایک ماں باپ سے، یہ ہے حقیق۔ اور بعض ہوتے ہیں اللاتی، اللاتی کا معنی یہ ہے کہ باپ تو ایک ہے لیکن مائیں الگ ہیں، ایک آدمی کی 2 بیویاں، ایک اس سے پیدا ہوا ہے اور ایک اس سے پیدا، بھائی تو ہیں لیکن ماں دونوں کی علیحدہ۔ اچھا، بعض بھائی ہوتے ہیں اخیافی، اخیافی کا معنی یہ ہے کہ ماں تو ایک ہے باپ علیحدہ ہے۔ کیا معنی کہ ایک عورت نے شادی کی، خامد مر گیا، اس سے ایک بیٹا تھا، اب جس سے شادی کی پھر اس سے ایک بیٹا ہوا، بھائی تو ہیں لیکن فرق ہے کہ باپ دونوں کے الگ ہیں۔ ایک بھائی کا باپ وہ تھا جو پہلا اس کا شوہر تھا، اور ایک بھائی پیدا ہوا اب اس شوہر سے، اس کو کہا جاتا ہے اخیافی۔ اب یہاں جو قرآن نے فرمایا ہے نا کہ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، یہاں یاد رکھے اخیافی بھائی مراد ہے، یعنی اگر اس کا مرنے والا مر گیا، نہ باپ ہے نہ بیٹا، ایک بھائی ہے، لیکن بھائی سے مراد کیا ہے؟ اخن من امہ، اختن من امہ، کہ ماں کی طرف سے اس کا ایک بیٹا ہے یا بھائی ہے، اس لیے فرماتے ہیں اخن او اختن ای من ام، اس لیے مفسر نے وضاحت کر دی کہ یہاں سے مراد بھائی اور بہن جو ہے اخیافی مراد ہیں، یعنی ماں کی طرف سے، کما ہوا فی قراءۃ بعض السلف منہم سعد بن ابی وقاص، حتیٰ کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قراءت میں جب وہ یہ آیت پڑھتے تھے کہ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، تو یہ بھی پڑھتے تھے من أُمِّهِ، ان کی قراءت میں بھی یہ لفظ تھا، حالانکہ یہ قراءت شاذ ہے، یاد رکھیں قراءت شاذہ ہے، یہ قراءت سبا میں نہیں ہے، لیکن عمل اسی پہ ہے، تواتر اسی کا ہے، لہذا سب نے لیا یہی۔ وَهَكَذَا فَسَّرَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضی اللہ تعالی عنہ فيما رواه قتادہ عنہ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ وَإِخْوَةُ الْأُمِّ يُخَالِفُونَ بَقِيَّةَ الْوَرْثَةِ مِنْ وُجُوهٍ۔ اب فرماتے ہیں کہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے بھی یہی تفسیر کی کہ وہ مر گیا، باپ بھی نہیں اولاد بھی نہیں، اس کا ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، لیکن ماں کی طرف سے کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ۔ اگر ایک نہیں بلکہ دو بھائی ہیں، تین بھائی، چار بہنیں، پانچ زیادہ ہیں، تو اب وہ تیسرے حصے میں سب شریک ہوں گے، اس کا ثلث جو ہے وہ سب پہ تقسیم کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہم نے کیوں لیا کہ بھائی اخ اور اخت سے مراد جو ہے حقیقی بھی نہیں ہے، اللتی بھی نہیں ہے، اخیافی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اخیافی بھائی بہن جو ہیں وہ باقی ورثہ سے مختلف ہوتے ہیں، ان کے احکام جو ہیں باقی ورثہ سے مختلف ہیں۔ کیا کیا مختلف ہیں؟ انہم یرثون ما من ادلوا به وهي الام، وہ وارث بنتے ہیں اس کی طرف سے، یعنی ماں کی طرف سے، اور تو ان کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی ماں کی، باپ تو ان کا الگ ہے۔ والثانی ان ذکورهم واناثهم فی المیراث سواء، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر لڑکا ہو یا لڑکی تو لڑکے کے دو حصے اور لڑکی کا ایک، لیکن یہ اگر ہیں بھائی ہیں بہنیں ہیں، یہاں مرد عورت برابر ہوتے ہیں کہ تیسرے حصے کو سب میں برابر تقسیم کر دیں گے۔ وہاں ہم یہ نہیں دیکھیں کہ مرد کو ڈبل دیں اور لڑکی کو آدھا دیں، نہ، بلکہ یہ تو اس لیے یہ باقی ورثہ سے ان کا حصہ جو ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے اور مختلف ہوتا ہے۔ والثالث لا يرثون الا ان كان میت یورث کلالة فلا يرثون ما اب ولا جد ولا ولد ولا ولد ابن۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مانگ جائے بھائی جو ہے وہ تب وارث بنتی ہیں جب مرنے والے کا باپ بھی نہیں، دادا بھی نہیں، اگر باپ ہے تو وارث نہیں بنے، اگر مرنے والے کا دادا موجود پھر بھی وارث نہیں بنے گے، مرنے والے کا بیٹا موجود ہے پھر بھی وارث نہیں بنے گے، مرنے والے کے بیٹے کا بیٹا موجود ہے پھر بھی وارث نہیں بنے گے۔ تو وہ کب وارث بنیں گے؟ جب وہ کلالہ ہو کہ اس کا اوپر بھی کوئی نہ ہو اور نیچے بھی کوئی نہ ہو، تو پھر ماں کے بھائی جو ہیں وہ ماں سے جو بھائی ہیں وہ وارث بنے گے، ورنہ وہ وارث نہیں بنتے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ انہم لا یزادون علی الثلث وان کثر ذکورہم واناثہم، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ماں کی طرف سے جو اخیافی بھائی ہیں، چاہے وہ دو ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں یا 10 ہیں یا 5 ہیں، تو تیسرے حصے سے زیادہ بھی نہیں ملتا ان کو۔ اب یہ نہیں کہ زیادہ ہوں تو ہم زیادہ دے دیں گے، بس انہیں ملے گا ثلث، اسی ثلث کو ہی تقسیم کیا جائے گا ان پر۔ تو اس وجہ سے اخیافی بہن بھائیوں کا حکم جو ہے وہ باقی رشتہ داروں سے علیحدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق دے۔ کہتے ہیں جی کہ خلفائے راشدین کے نام سے مثلا یوم سیدنا صدیق، یوم عمر، یوم عثمان، یوم علی، یہ منانا جو ہے یہ اللہ رسول کا کوئی حکم ہے، یاد رکھیں۔ کیونکہ اگر یہ ایام منانے ہوتے تو پھر سب سے پہلے تو حضور کے نام کا یوم منایا جائے، اس کے بعد حضور کے خاندان میں سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، سیدنا آدم سب نبیوں کے ایام منائے جائیں۔ اسلام ان ایام منانے کا قائل نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں رواج ہو گیا ہے کہ بھئی اگر روافض جو ہیں وہ یوم حسین مناتی ہیں تو چلو بھی ہم بھی یوم صدیق بنا لیں، تو ایک تقابل کی بات ہے، ورنہ اسلام میں نہ ان کا حکم ہے نہ ان کا حکم۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں اور پیروی کریں، دن منانے سے کچھ نہیں ہوتا۔
ایک آدمی لاکھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد بناتا رہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر بھی نہیں رہا تو کیا فائدہ ہوگا اس کو؟ اس لیے بہرحال اسلام نے جو دن مقرر کیے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی کو حق نہیں. اسلام نے مقرر کیا مسلمانوں کے لیے کہ بھی یہ جمعہ کا دن ہے. اسلام نے مقرر کیا عیدین، عید الاضحیٰ کا دن ہے، عید الفطر کا دن. اسلام نے ہمیں دیے ہیں 10 ذی الحجہ، اسلام نے ہمیں دیے ہیں اشہر حج، اسلام نے ہمیں دیے ہیں اشہر حرم. تو یہ احکام اور دن مقرر کرنا صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول کا حق ہے، اور جو مقرر ہو چکے اب ان میں اور کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا اور نہ ہمیں اس کی اجازت ہے. یہ محض ایک تقابل ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اور سب ہدایت کے فیصلے فرمائے. کہتے ہیں جی کہ ایسے گھرانے میں نکاح کرنا جائز ہے جو بدعتی ہوں. بہرحال کوشش تو کریں بچنے کی، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی بدعتی بن جائیں، ورنہ نکاح تو ہو جائے گا، کافر تو نہیں ہوئے نا، بدعتی ہے نا. البتہ مشرک ہے تو اس کے گھر میں تو نکاح ہوتا ہی نہیں، کیونکہ مشرک کی اگر وہ لڑکی مشرک ہے تو اس سے نکاح نہیں ہوگا. لیکن بدعات کی حد تک وہ کافر نہیں ہوتے، گناہگار ہوتے ہیں. لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ آدمی صحیح العقیدہ لوگوں سے رشتہ کرے. جیسے یہاں چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں وہ بھی سنت کے خلاف ہے، ایک مشت رکھنی چاہیے. اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے اس کے ساتھ رہنا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے، کوشش کریں. کیوں مشرک کے ساتھ کیوں رہیں؟ کہتے ہیں جی بعض لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوا تھا تو وہ رات جو تھی وہ 18 سال کی لمبی رات تھی. یہ ایک تو ہوتا ہے جھوٹ اور ایک ہوتا ہے گھڑنتو. یہ جھوٹ نہیں بلکہ گھڑنتو ہے، کسی نے گھڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی معراج کا کمال تو یہی ہے کہ وہی رات ختم نہ ہو. اور معراج اگر 18 سال کی لمبی بات ہے تو پھر کمال کیا ہوا؟ وہ تو آپ نے ساری شان ہی ختم کر دی معراج کی. معراج کی تو شان ہی یہی تھی نا کہ لیلن، رات کا بھی تھوڑا سا حصہ، یعنی پوری رات بھی نہیں. قرآن نے فرمایا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کہ اللہ نے رات کے بھی تھوڑے سے حصے میں اسراء ہوا، معراج ہوا، اور وہ رات ابھی نہیں گزری اور حضور اتنی سیر کر کے واپس بھی آ گئے. یہی تو کمال تھا اس کا، یہی تو براق کی صفت تھی کہ بھئی جہاں نظر پڑے وہاں قدم پڑے. اور اگر وہ 18 سال میں 9 سال میں پہنچی ہے بیت المقدس تو پھر تو بڑی اچھی سواری تھی. تو یہ اصل میں لوگ گھر بیٹھ کے گھڑتے رہتے ہیں کچھ. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. میں گھر میں بیوی اور والدین کے درمیان جھگڑا ہے، میں غریب ہوں، مزدوری کر رہا ہوں، دعا کریں اللہ سب کی مشکلیں آسان فرمائے. اب تم یہی بھی کچھ تم بھی نیت کرو گے تو دعا لگے گی. اگر تمہاری جانے کی نیت ہی نہ ہو تو میری دعا کیا کرے گی؟ اگر تم نیت نہ کرو تو نماز ہو جائے گی، تم نیت نہ کرو تو طواف ہو جائے گا. بھئی تم وضو کرو گے، مسجد کی طرف آؤ گے، نیت کرو گے، نماز پڑھو گے تو پھر اللہ سے عرض کرو گے اللہ قبول فرما. تو تم بھی تو کچھ قدم بڑھاؤ نا جانے کے لیے. تم تو یہاں بیٹھے رہو جی بس میں غریب ہوں، مزدوری کر رہا ہوں، ٹکٹ کے پیسے نہیں بنتے، اور دعا مولوی مکی کی لگ جائے جو میری دعا، میں تو خود بدکار آدمی ہوں، مجھے تو اپنی دعائیں نہیں لگتی. تو اس لیے بہرحال اللہ سب کی مشکلات آسان فرمائیں. تم نیت کرو، پہلے عزم کرو، ارادہ کرو کہ جانا ہے، اور اللہ نے رزق ہر ملک میں جو لکھا ہے تمہیں ملے گا، کوئی ایسی بات نہیں. کہتا ہے جی کہ اگر میں طواف کر رہا ہوں اور کسی عورت پہ نظر پڑے اور میں دعا کروں کہ مجھے بھی ایسی ملے، ہاں ویسے کوئی حرج نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر نظر اتفاق سے پڑے تو دوسری نہ ڈالو، سمجھ آ گئی؟ حکم یہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی چیز دیکھو تو کہو اللہ جس کی یہ چیز ہے اس کو مبارک کر، اس میں اس کے لیے برکت پیدا فرما، اور ہمیں بھی اپنی رحمت سے کوئی اچھی نعمت عطا فرما. تو کوئی ایسی بات، لیکن یہ نیت کرو اللہ وہ مر جائے اور یہ مجھے مل جائے تو پھر یہ چیز جو ہے بنا. ایک آدمی نے رمضان کے بعد عمرہ کیا، حج کیا مگر قربانی نہیں دی. بھئی رمضان کے بعد جنہوں نے عمرہ کیا ان کا حج تمتع ہے، ان کے لیے دم تمتع دینا ضروری تھی.
اس نے نہیں دی تو اب دو ہو گئی، ایک اصل ایک جرمانہ۔ یہ بلا وجہ لوگ پوچھتے ہیں، ورنہ جس نے ایک نہیں دی ایمان سے کہو دو دے گا، بس چلو بھی ٹھیک ہے، مولوی کوئی مفت کی بات ہے پوچھ لو، تو ٹھیک پوچھ لیں گے، ورنہ جس شریف آدمی نے پہلے نہیں پوچھا اور ایک بکری نہیں دی تو دوسری کہاں دے گا؟ ہم نے طواف بھی کیا، بال کٹوا دیے اور صفا مروا نہیں کیا۔ اگر آپ نے عمرے کا احرام باندھا تھا، پھر طواف کیا اور صفا مروا نہیں دوڑے اور بال کٹوا دیے تو دم پڑ گئی ایک بکری۔ میں ڈرائیور ہوں، ٹرک لے کے میں سیدھا عرفات چلا آیا اور عرفات میں نے احرام باندھا نہیں۔ عرفات میں احرام نہیں باندھا جاتا، احرام تو آپ کو حرم سے باندھنا چاہیے، یا اگر آپ باہر سے آ رہے تھے تو پھر اپنے میقات سے باندھنا چاہیے۔ بہرحال اگلے سال حج قضا کریں۔ میں نے گندگیاں مارنے کے لیے کسی کو وکیل بنایا تھا، تو حج ہی نہ ہوا تو وکیل کیا بنے گے آپ؟ جب پہلے احرام ہی صحیح نہیں ہوا تو ساری باتیں غلط ہو گئی۔ ایک آدمی جو ہے غسل خانے میں کپڑے کھول کے یعنی بغیر کپڑوں کے غسل کرتا ہے اور نماز کا وضو بھی اسی حالت میں کر لیتا ہے تو اس کا وضو ہو جاتا ہے بھی، جب غسل ہو جاتا ہے تو وضو بھی ہو جاتا ہے۔ بغیر کپڑوں کے غسل تو ہو جاتا ہے، وضو کیوں رک جاتا ہے؟ خدا کے بندے، کپڑے باندھنے کا معنی یہ ہے کہ ہمارے بدن پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اب جب حمام موجود ہے، لاک ہے، دروازہ بند ہے، بس بات ختم ہو گئی، کپڑا ہے یا نہیں۔ ہاں، ادب یہ ہے کہ وہاں بھی کپڑا باندھ کے نہائے تو اور زیادہ بہتر بات کہ مقام ادب یہی ہے، کیونکہ بندہ اپنے اللہ سے بھی تو حیا کرتا ہے۔ میں نے ماں باپ کا عمرہ کیا ہے، ان پہ حج نہیں فرض ہوتا، اور عمرہ ماں باپ کا کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے کہ سسرال والے سب کے سب لوگوں پتہ نہیں برادری سے لڑائی کرتے ہیں، آپ دعا کریں اللہ ہدایت دے، اور کیا ہو سکتا ہے۔ والد صاحب حج کے دوران فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، اور انشاءاللہ ان کی مغفرت تو ہو گئی نا بھائی، احرام میں ہیں، لبیک پڑھ رہے ہیں، موت آ گئی الحمدللہ۔ نماز جمعہ سے پہلے 4 رکعتیں جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مؤکدہ ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک 2 رکعت ہیں۔ حجر اسود کا بوسہ جو ہے صرف طواف کی حالت میں لینا جائز ہے یا ایسے بیٹھے بیٹھے جا کے لے آئیں، یہ ناجائز ہے، صرف طواف کی حالت میں جائز ہے۔ مسجد الحرام میں جو 1 لاکھ ثواب ملتا ہے، صرف فرض پہ ملے گا یا سنتوں پہ؟ اللہ سب پہ دے گا، اللہ کی رحمت کو کیوں سکیڑ رہے ہو؟ عورتیں بھی نماز پڑھیں گی، ان کو بھی 1 لاکھ ملے گا، کیوں اللہ کی رحمت میں عورت کا حصہ نہیں ہے؟ ایک آدمی نے غصے میں اپنی بیوی کو کہا چھوڑتا ہوں، پھر ٹیلی فون پہ کہا کہ طلاق دی۔ بہتر یہ ہے کہ ایسے مسائل طلاق کے، نکاح کے اپنے قریبی علماء سے، یا آپ مکہ میں رہتے ہیں، عرب میں رہتے ہیں تو دارالافتاء سے رجوع کیا کریں۔ بہرحال طلاق تو ہو جاتی ہے، غصہ ہو یا جیسے ہو، پھر کہہ بھی دیا اس اللہ اکبر اللہ اکبر۔